ذیشان آپ کی اجازت سے انکل کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، مغفرت کرے. میں کچھ میسیجز انکل کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ یہ نشانی ہے کہ انشاءاللہ ان کا حسن خاتمہ ہے. اور آخری جو میری ان سے چیٹ ہے انشاءاللہ، سب سے پہلے آڈینس کو بتا دوں کہ ذیشان کے والد محترم ابھی کچھ دن پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو انکل کے کچھ میسیجز ہیں میرے پاس. ایک میسیج میں آپ کو سناتا ہوں کہ بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی وائف کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ اس موقع پہ ہے جب میری وائف بیمار تھی بہت زیادہ، اور انکل کا ہر اس موقع پہ میسیج آیا ہوا ہے جب میں کسی مشکل میں تھا، کسی تکلیف میں تھا، اور انکل کی دعائیں مجھے آئیں ماشاءاللہ. اچھا، یہ اس کے بعد حج پہ جانے سے پہلے انکل کی دعا ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کا سفر قبول کرے، مبارک کرے، اور آپ لوگوں کا حج قبول کرے. اس کے بعد حج والے دن 9 کو یوم عرفہ انکل کا میسیج آیا ہوا ہے کہ بیٹا بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور آگے پھول ماشاءاللہ گلاب کے. تو میں نے انکل کو کہا کہ انکل میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جزاک اللہ خیر بیٹا. اور اس کے میرے خیال کتنے دن بعد، بس یہ عید کا پہلا دن ہی گزارا. تو دیکھیں ایک تو ماشاءاللہ ذیشان یہ اس بات کی شہادت مل رہی ہے ہمیں کہ انکل کا انشاءاللہ حسن خاتمہ ہے، کیونکہ وہ ہر اس موقع پہ میرے ساتھ مجھے دعائیں دے رہے ہیں اور مبارک دے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کا یہ ایکسپیرینس ظاہر ہے اٹس ناٹ ایزی. ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو وٹنس ان لائف از سینگ یور پیرنٹس گو لیونگ. بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. تو آپ اگر بتانا چاہیں ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ دیکھیں علی بھائی، یہ آنیسٹلی بڑا ایک ایموشنلی چیلنجنگ، اور یعنی کہ یہ کسی کے لیے بھی بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں بات کچھ اس طرح شروع کروں گا کہ 2-3 چیزیں ہیں جن سے نا میری بہت تسلی ہے، جن سے پھر اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے، اور ڈیفینیٹلی میری اب یہ زندگی کا ایک نیا فیز ہے. سب سے پہلی بات وہ میرے کولیگ ہیں انہوں نے کی تھی، ان کی بھی والدہ فوت ہو گئی تھیں. تو انہوں نے ایک بات کہی جس نے مجھے بڑی تسلی دی. وہ یہ تھی کہ مجھے اب اس بات کی تسلی ہے کہ میری والدہ اور مجھے کہ میرے والد صاحب اس وقت رحمان کے پاس ہیں. یعنی کہ یہ اگر آپ انٹرنلائز کر لینا تو آپ جو ہے نا آپ بالکل وہ ایموشنل پین سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریلیف دیتے ہیں. دوسری بات وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہارٹ پیشنٹ تو پرانے تھے، پچھلے 13 سال پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا، تو طبیعت ان کی کافی خراب رہتی تھی. لیکن آخری ہفتہ ان کا کافی مشکل تھا، بیک ٹو بیک ہارٹ اٹیکس ہوئے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید والا دن کچھ ڈریگ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت ان کی رات کو 1:30 بجے ہوئی، جمعرات اور جمعے کی رات. اور ہمیں پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، حدیث کے باقاعدہ الفاظ ہیں، جمعہ یا جمعے کی رات اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن کی موت وہاں پہ کرے، مفہوم ہے حدیث کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت ایک یعنی کہ اتنی روح کو تسکین دینے والی بات تھی. اور پھر تیسری بات، اور مطلب یہ چیزیں ہم پڑھتے تھے، سنتے تھے، بتاتے تھے، لیکن جو مومنٹس ہم نے ایکسپیرینس کیے، الحمدللہ ہم لوگ اس وقت گھر پہ موجود تھے. میں ابو کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے بھائی بھی موجود تھے، میری بہن بھی موجود تھی، میری والدہ بھی موجود تھی، میرے چچا جان بھی موجود تھے. یعنی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہم نے سارے منظر دیکھے. اور ابو آخری ان کو اینڈ سٹیج پہ نا آخری دن پلمنری ایڈیما ہو گیا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے کہ لنگز میں پانی بھر جاتا ہے اور پرسن کی ناٹ اسپیک پراپرلی، سانس کھینچ کے لینا پڑتا ہے. جو اینڈ پہ کہتے ہیں نا سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بایولوجیکلی لنگز میں پانی بھر گیا ہوتا ہے. آلدو ابو بہت تکلیف میں تھے، لیکن کوئی آخری آدھا پونا گھنٹہ ابو نے یا تو کلمہ یا درود، یا کلمہ یا درود. اور موت سے بالکل چند لمحات پہلے جب وہ نیم بے ہوشی میں چلے گئے تو پھر ان کی زبان چپ ہوئی، یعنی کہ دا لاسٹ تھنگ ہی سیڈ واز دا کلمہ. تو یہ الحمدللہ تیسری چیز میرے لیے اتنی ری ایشورنگ ہے. اور جب میں نے شیخ انس سے یہ بات کی نا، ان کو بتایا، تو انہوں نے مجھے ایک اور حدیث سے ایک بات سمجھائی جو کہ میرے لیے ایک لیسن تھا. انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اپیرنٹلی دیندار ہے، لیکن موت سے پہلے تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ برے اعمال کرتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک بندہ کہتے ہیں اپیرنٹلی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا دیندار نہیں ہے، لیکن شیخ کہتے ہیں کہ موت کا وقت اتنا فتنے کا وقت ہے کہ اس کو قریب فتنہ دجال کے وقت سے بھی تعبیر کیا گیا، غالباً حدیث کا کچھ مفہوم اس طرح کا ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی کوئی ایسی نیکی سامنے لے آتا ہے کہ یہ اللہ کی خاص توفیق سے پھر اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. یعنی کہ کلمے کا مل جانا یہ حقیقت بات ہے، ایسے نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سی نیکی ہے. یعنی کہ میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ابو نے آخری ہفتے میں اللہ سے کیا لا لگائی ہوگی، بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، ہمیں دیکھتے تھے. ماشاءاللہ وہ ایموشنلی بہت اسٹرانگ تھے. ہی نیور بروک، ابو نیور بروک. یعنی کہ وہ کبھی بھی ہمیں دیکھ کے، ہمارے گھر کی خواتین ایموشنل ہو جاتی تھیں، ہم ہو جاتے تھے، لیکن ماشاءاللہ وہ اسٹرانگ تھے اس چیز میں. 2 دن پہلے مجھے مبارک دے. جی بالکل ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں ڈیتھ سے گھنٹہ پہلے میرے ساتھ چل کے باتھ روم میں گئے. حالانکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے، لیکن کیونکہ میرے والد صاحب خود ڈاکٹر ہیں، میرے چچا بھی ڈاکٹر تھے، تو وہ گھر کا سارا ٹریٹمنٹ، آکسیجن بھی ابو کو لگی ہوئی تھی. تو مطلب اس چیز سے مجھے ری ایشورٹی ملتی ہے الحمدللہ. اور میرا یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بلکہ مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ انشاءاللہ بھی نہ کہیں، کیونکہ ڈاکٹر فضل اللہ نے کہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس کا آخری کلام
لا الہ ہے تو وہ جنت میں ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم حسن ظن رکھتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا ایک نیکی مجھے سمجھ آتی ہے والد صاحب کی, جو کہ ابو کو اس طرح کی ڈیتھ نصیب ہوئی, وہ یتیم کی کفالت ہے. یعنی کہ ابو کی ڈیتھ کے بعد ابو کے کچھ میں نے ایسی لسٹیں دیکھیں جن میں بیوہ, یتیم, یعنی کہ, اور ہمارے گھر میں بھی اگزامپل موجود ہے, ابو نے ہم سے بڑھ کے یتیموں سے محبت کی. اور یہ میرے لیے ایک بہت الحمدللہ ان ہمبل وے پراؤڈ ہونے کی بات ہے کہ ابو نے اس چیز سے کبھی فکر نہیں کی کہ اگر میں یتیموں کا خیال رکھوں گا تو میرے بچوں کو کیا ہوگا. تو آئی بلیو اور بھی ڈیفینیٹلی بہت ساری نیکیاں ہوں گی جو اللہ اور ان کے درمیان ہی ہیں, لیکن الحمدللہ میں بہت, ٹھیک ہے غم ہے, یہ فطری بات ہے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے بہت تسلی.